رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھ لیجیے بر محمد وآل محمد. مشہور و معروف یہ نبی کریم کی حدیث مبارک ہے. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی. چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے اور کشتی کا کام منزل تک پہنچانا ہے. دونوں چیزوں کے بارے میں کہ انسان راستے میں اگر بھٹکا ہوا ہے، اندھیرے میں ہے، تاریکی میں ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حسین سے متمسک ہو جائے، منزل تک پہنچ جائے گا اور یقینی طور پر اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. ایک اور حدیث میں رسول اللہ اپنے تمام اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دے چکے تھے. بہت مشہور حدیث ہے. جناب ابو ذر غفاری جو ایمان کے 90 درجے پر فائز ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، سمعت رسول اللہ وهو آخذ بباب الکعبہ. اور جب میں نے سنا اس وقت رسول اللہ خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑے ہوئے تھے. وہ یقول، اور اس وقت انہوں نے یہ حدیث بیان کی، الا آگاہ ہو جاؤ. اصحاب کے درمیان میں رسول فرما رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ، ان مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح. تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہی ہے جو کشتی نوح کی مثال ہے. من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا. ومن تخلف عنہا ضل فغرق وہوى، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنی خواہشات کا شکار ہو جائے گا، یقینی طور پر وہ ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے گا اور غرق ہو جائے گا. سوال یہ ہے
کہ جب رسول اللہ کشتی نوح سے مثال تمام اپنے اصحاب کی دے چکے تھے تو امام حسین کے لیے خاص طور سے کیوں کہا، تخصیص کیوں کی کہ حسین کشتی نجات ہیں؟ سارے اہل بیت کشتی نجات ہیں۔ جسے جناب نوح کی کشتی میں جو سوار ہو گیا تھا وہ بچ گیا تھا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ حتیٰ کہ جناب نوح کی خود کی زوجہ، جناب نوح کا بیٹا آواز دیتے رہ گیا، جناب نوح بیٹا آ جا، سوار ہو جا کشتی میں۔ اس نے کہا نہیں، میں تو پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، ساوی الی الجبل، پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ جناب نوح نے فرمایا لا غاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچے گا جو کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا سوار نہ ہوا، زوجہ بھی غرق ہو گئی، بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ جناب نوح نے آواز دی ہے میرے پروردگار انہو ابنی، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ آواز قدرت آئی انہو لیس من اہلک، یہ تمہاری اہلیت سے ہے ہی نہیں۔ اللہ نے باپ کی نافرمانی کی بنا پر بیٹے کو فرمایا کہ یہ اہلیت سے ہی خارج ہو گیا، چونکہ تمہارا کہنا نہیں مانا تو اب کیوں پریشان ہو رہے ہو کہ تمہارا بیٹا ہے؟ اللہ نے اہلیت سے ہی خارج کر دیا۔ غرض کہ جو سوار ہوا وہ بچا، جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا۔ تو جو کشتی نوح میں سوار ہوا تھا، جب مثال اہل بیت کی دے چکے تو امام حسین کے لیے الگ سے کیوں کہا کہ حسین سفینہ نجات ہے، کشتی نجات ہے نا سوال؟ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر حسین کشتی نجات ہیں، کیا چوتھے امام کشتی نجات نہیں ہے؟ کیا پانچویں امام کشتی نجات نہیں ہے؟ کیا باقی ائمہ معصومین کشتی نجات نہیں ہے؟ تو سارے کشتی نجات ہیں ہمارے لیے۔ کلنا محمد، تو سارے کے سارے محمد ہیں اور سارے کے سارے کشتی نجات ہیں، تو پھر امام حسین کے لیے خاص کیوں کیا نبی کریم نے؟ اس سوال کا جواب دیا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کلنا سفن النجاہ، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، ولیکن سفینۃ جد الحسین اوسع و اسرع، لیکن ہمارے جد امام حسین کی جو کشتی ہے وہ زیادہ وسیع بھی ہے اور زیادہ وسعت بھی ہے اور زیادہ فاس بھی ہے۔ امام حسین کی جو نجات کی کشتی ہے اس کے اندر گنجائش زیادہ ہے، اس کے اندر وسعت زیادہ ہے، اس کی رفتار زیادہ تیز ہے، وہ زیادہ فاسٹ ہے۔ اب رفتار تیز ہے، وسیع ہے، اسرع ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ دو باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ۔ ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے محمد و آلہ۔ ولیکن سفینۃ جد الحسین اوسع و اسرع، زیادہ وسیع بھی ہے، زیادہ فاس بھی ہے، زیادہ سریع بھی ہے، تیز بھی ہے۔ ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے، نبی کریم کی خدمت میں تشریف لائے اور نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آج رات کا کھانا آپ میرے گھر پر تناول فرمائیں۔ رسول اللہ نے اپنے صحابی کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری خواہش یہ بھی ہے کہ آپ تنہا نہیں آئیے گا، بلکہ آپ اپنے ساتھ اپنے دونوں فرزند یعنی دونوں شہزادوں کو بھی لے کر آئیے گا۔ رسول اللہ نے قبول کیا کہ ٹھیک ہے، اور اب رات میں نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد رسول اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر صحابی کے گھر پہنچتے ہیں۔ صحابی دروازے پر موجود ہے، جیسے نبی پہنچے استقبال کے لیے صحابی موجود تھا۔ اس نے دروازہ کھولا،
رسول کا استقبال کیا، مگر رسول کے قدموں پر اس کی نظریں رہیں، یہاں تک کہ رسول، اب دیکھیے گھر میں داخل ہونے کے بھی کچھ آداب شریعت نے بیان کیے ہیں۔ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، میزبان جہاں کہے وہاں جائیے، آپ اس طرف بڑھیے۔ رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، مگر یہ شخص آگے ہے، رسول کے قدموں کی طرف دیکھ رہا ہے اور الٹا چل رہا ہے، جیسے جیسے نبی آگے بڑھ رہے ہیں، اب یہ یہاں تک کہ پہنچ گئے اس حجرے میں جہاں وہ بٹھانا چاہ رہا ہے۔ دعوت سے فارغ ہوئے، کھانے سے فارغ ہوئے، جب واپس چلے اس نے پھر وہی کیا اور رسول کے قدموں پر نظر رکھے ہوئے دروازے تک پہنچا دیا۔ اب رسول نے اس سے پوچھا، جب میں داخل ہوا تھا تب بھی تمہاری نظر میرے قدموں پر تھی، جب میں واپس جا رہا ہوں تب بھی تمہاری نظر میرے قدموں پر، نظریں اٹھا کے بات کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری ایک تمنا تھی، میں نے ایک نظر مانی تھی کہ نبی کریم میرے گھر تشریف لائیں گے اور رسول اللہ جب میرے گھر آئیں گے، میرے گھر میں نبی کریم جتنے اپنے قدم مبارک رکھیں گے، میں ہر ایک قدم کے عوض ایک غلام آزاد کروں گا، لہذا میں آپ کے قدموں کو گن رہا تھا، آپ نے کتنے قدم میرے گھر میں رکھے آتے وقت اور کتنے قدم جاتے وقت میرے گھر میں رکھے، ہر ایک قدم کے عوض ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ رسول اللہ خوش ہوئے، بڑی دعائیں دی۔ رسول اللہ گھر سے واپس آ گئے، شہزادے دونوں ساتھ میں موجود تھے، بچے دونوں اپنے گھر پہنچے۔ اس پورے واقعے کو توجہ کیجئے گا، اس پورے واقعے کو اپنی والدہ گرامی یعنی شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے بیان کیا۔ شہزادی نے سنا تو شہزادی بھی خوش ہوئی، شہزادی نے بھی دعائیں دی۔ اب امام حسین نے فرمایا، دھیان رکھیے گا، ولیکن سفینۃ جد الحسین اوسع و اسرع۔ اب امام نے فرمایا، امام حسین نے، کہ اماں اگر آپ اجازت دیں تو کل کی دعوت میں نانا کی کر دیتا ہوں۔ توجہ ہے نا، اگر آپ اجازت دیں تو کل کی دعوت میں کر دیتا ہوں نانا کی۔ شہزادی خوش ہوئی، ہاں بسم اللہ بیٹا، ٹھیک ہے جاؤ، نانا کو دعوت دے کر آ جاؤ، کل سب کا کھانا، رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ امام حسین نے اپنے نانا کی دعوت کر دی اور نانا نے امام حسین کی دعوت کو قبول کر لیا، اور اب وقت مقررہ پر رسول اللہ تشریف لائے، اور جیسے دروازے پر پہنچے دیکھا کہ جبریل امین رسول کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، رسول کے استقبال کے لیے جبریل امین موجود ہے پہلے سے۔ رسول نے پوچھا، جبریل تم یہاں کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہماری کہاں ہمت کہ ہم اپنی مرضی سے کہیں آ جائیں، ہے نا۔ نہج البلاغہ مولانا نے فرمایا کہ تمام ملائکہ، تمام فرشتے اپنی جانب سے کوئی کام کرتے ہی نہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں سجدے، حکم پروردگار کے بغیر ایک حرکت نہیں ہوتی فرشتوں سے۔ تو یا رسول اللہ والا حکم پروردگار کے بغیر ہم کیا کوئی عمل کر سکتے ہیں، کہیں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں؟ حکم خدا تھا اس لیے ہم آئے۔ فرمایا کل کی دعوت صحابی کی طرف سے تھی، تعظیم صحابی نے کی، آج کی دعوت جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کی جانب سے۔ لہذا حکم پروردگار ہے کہ جبریل جاؤ اور جا کر تم رسول کا استقبال کرو، اور دیکھو ذرا خیال رکھنا، اور میری کنیز زہرا کے گھر میں میرا نبی جتنے بھی قدم رکھے، توجہ، کل صحابی نے دعوت کی تھی، ہر ایک قدم کے عوض ایک غلام کو آزاد کیا،
جتنا اس کے گھر میں رکھا، مگر خداوند عالم نے فرمایا میری کنیز کے گھر میں میرا نبی جتنے بھی قدم رکھے گا، ہر ایک قدم کے عوض 70,000 گنہگار رسول کی امتی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حسین کے صدقے میں جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ صلوات پڑھ دیے پر محمد والے۔ کی کشتی جس کے اندر وسعت زیادہ ہے، جو وسیع زیادہ ہے، ہر ایک قدم کے عوض میرے نبی 70,000 گنہگاروں کو اس نے غلامی سے آزاد کیا ہے۔ حسین جوانان جنت کا سردار ہے، یہ جہنم سے آزادی ہوگی حسین کے صدقے میں۔ اور فرمایا آپ نے میرے عزیزوں، اس لیے کہا گیا کہ زیادہ تیز ہے حسین کی کشتی۔ اور وہ تیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین نے قربانی اتنی بڑی دی ہے۔ حسین نے قربانی اتنی بڑی دی۔ کون سی وہ چیز ہے جس کو حسین نے اپنے لیے بچا کر رکھا؟ 1,24,000 نبیوں کی محنت کو ضائع ہونے سے بچا لیا میرے آقا حسین۔ اسی لیے پروردگار عالم نے امام حسین کو وہ شرف عطا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں زیارت میں آپ دیکھیں، تمام ائمہ معصومین میں سب سے زیادہ جو تاکید ہے وہ امام حسین کی زیارت کی، سب سے زیادہ۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر زیارت کی جو تاکید ہے وہ 8ویں امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ اس زیارت میں جو اجر و ثواب، حدیثیں آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے۔ جب ایک زائر اہل بیت، زائر امام حسین گھر سے نکلتا ہے، پہلا قدم، ہر ایک قدم کے عوض، ہر ایک قدم کے عوض 1,000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے کٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ہر ایک قدم کے عوض 1,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ ہر ایک قدم کے عوض 1,000 درجات بلند ہو رہے ہیں۔ کیوں ہے یہ؟ اور یہی نہیں، حدیثیں بے شمار ہیں جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ واقعہ، اچھا کبھی شک بھی ہوا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ صرف یہ مولوی بیان کر رہے ہیں، یہ حقیقت بھی ہے۔ لیجیے میں ابتدا سے لے کر چلتا ہوں۔ پہلے ایک بار صلوات پڑھ لیجیے، محمد و آل محمد۔ امام حسین کا بچپنا ہے، رسول اللہ بچے کو کھلا رہے ہیں، بہت پیار کر رہے ہیں۔ وہ بچے کے ساتھ جو کھیل رہے ہیں اور بچے کو کھلا رہے ہیں، وہ جو ہاؤ بھاؤ، جو تاثرات رسول کے چہرے پر ہیں، وہ عائشہ اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، دیکھتی رہی تھوڑی دیر۔ اس کے بعد اٹھی اپنی جگہ سے، رسول کے قریب گئی اور جانے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ اس بچے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ رسول نے فرمایا ہاں عائشہ، بھلا میں اس سے کیوں نہ محبت کروں، میرا یہ نور نظر ہے، لخت جگر ہے، یہی میرے دین اسلام کی حفاظت کرے گا اور دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا۔ میری امت کے لوگ اس کو ایک دن قتل کریں گے، بھوکا پیاسا شہید کریں گے۔ فرمایا، اب یہاں سے حدیث سنیے، فرمایا اس کی شہادت کے بعد جو شخص بھی اس کی قبر کی زیارت کرے گا، پروردگار عالم اس کو میرے ایک مرتبہ زیارت میں کہ میرے حج میں سے ایک حج کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ عائشہ پوچھتی ہیں کہ ایک حج کے برابر؟ فرمایا 2 حج کے برابر۔ فرمایا 2 حج کے برابر؟ کہا 3 حج کے برابر۔ 3 حج کے برابر؟ فرمایا 4 حج کے برابر۔
اب وہ تعجب سے سوال کرتی رہی اور رسول تعداد بڑھاتے چلے گئے. اب منزل ڈبل کی آ گئی, 4 نہیں 8 کے برابر, 8 نہیں 16 کے برابر, یہاں تک کہ روایت کہتے تعداد پہنچ گئی 90 حج کے برابر. 90 حج کے برابر ثواب اللہ زائر امام حسین کو عطا کرے گا. کتنی بڑی شرف کی بات ہے. مگر اس حدیث کو پڑھنے کے بعد علامہ ہلی تک جتنے بڑے عالم وہ بھی تردد کے شکار ہو گئے کہ کیا واقعی اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ عطا کر سکتا ہے, کیا اتنا بڑا ثواب دے سکتا ہے. مگر اب پتہ کیسے کریں کہ یہ روایت یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. لہذا انہوں نے ایک طریقہ نکالا, روایت میں موجود ہے کہ جو شخص بھی, توجہ کیجئے گا, جو شخص بھی, آپ میری طرف متوجہ رہے, باقی اپنا کام ان کو کرنے دیجئے, ٹھیک ہے. فرمایا روایت میں چونکہ موجود ہے کہ جو شخص بھی 40 شب جمعہ مسلسل مسجد کوفہ میں شب بیداری میں گزارے, عبادت میں گزارے, اس کو امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا. امام حسین کی زیارت, امام زمانہ کی زیارت اسے نصیب, ملاقات ہو کا بس آسان طریقہ ہے. میں شب بیداری کرتا ہوں, 40 شب جمعہ مسجد کوفہ میں گزارتا ہوں, اور جب امام سے ملاقات ہوگی تو امام سے دریافت کروں گا کہ مولا یہ حدیث صحیح ہے کہ زائر امام حسین کو اتنا بڑا اجر و ثواب, 90 حج کے برابر ثواب. 40 شب جمعہ گزر گئی. 40ویں شب جمعہ گزرنے کے بعد جب گھر کے لیے روانہ ہوئے, ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, علامہ ہلی کے. بزرگ نے پوچھا علامہ خیریت؟ جی ہاں خیریت. کیسے شب بیداری کر رہے ہیں؟ فرمایا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا, ایک مسئلے میں تردد کا شکار ہو گیا تھا. کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے مسئلہ بیان کیا. فرمایا میں ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں, اس حکایت کو سنیے, پھر اس کا بعد فیصلہ کرنا آپ, ٹھیک ہے. حکایت کیا ہے وہ سن لیجئے. فرمایا ایک شخص جو بادشاہ ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے نکلتا ہے. شکار کرنے کے لیے گیا میدان صحرا میں, جنگل میں. راستے میں اس نے دیکھا اس کے سامنے سے کوئی ہرن گزری. ہرن کو دیکھا, تیز رفتار سے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا دیا. اب آگے آگے ہرن ہے, پیچھے پیچھے بادشاہ گھوڑا دوڑاتا ہوا تیز رفتار سے, یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں سے یہ جدا ہو گیا اور آگے جا کر ہرن کہیں جنگل میں چھپ گیا. اب یہ اکیلا. اسی موقع پر اس کو پیاس لگی, پیاس کا غلبہ طاری ہوا, پانی ڈھونڈ رہا ہے, پانی اس کے پاس ہے نہیں, جتنا تلاش کر رہا ہے اتنا ہی تھکتا جا رہا ہے, پیاس مزید بڑھتی جا رہی ہے. تبھی اس نے دیکھا کہ ایک کوئی جھوپڑی ہے تو اس کا مطلب آدمی کوئی ہوگا. قریب گیا, پوچھا کوئی ہے, آواز دی, اندر سے آواز آئی, ہاں ایک ضعیفہ نکلی. ضعیفہ سے کہا میں پیاسا ہوں, پیاس لگ رہی ہے, پانی ہے آپ کے پاس؟ کہا پانی تو نہیں ہے, پیاس بجھ جائے گی آپ کی. کہا کیسے؟ کہا بیٹھ جائیے آپ. بادشاہ کو بٹھا دیا اور اس کے بعد کہا میرے پاس میری ایک بکری ہے, میں بکری کا دودھ دوہ کر لاتی ہوں, آپ کو پلاتی ہوں, پیاس بجھ جائے گی. وہ خاتون گئی, بکری کا دودھ نکالا, بکری کا دودھ دوہنے کے بعد بادشاہ کو دیا. بادشاہ نے دودھ پیا, جس میں جان آئی. بادشاہ نے کہا مجھے تو بھوک بھی لگنے لگی, کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آپ فکر نہ کریں, بکری تو ہے, کچھ نہیں ہے مگر بکری ہے, میں ابھی ذبح کر دیتی ہوں. بکری کو ذبح کرتی ہوں, اس کا گوشت بھون کر آپ کو دے دیتی ہوں. وہ گئی, اپنی بکری کو ذبح کیا, اس کا گوشت بھون کر بادشاہ کو کھلا دیا. بادشاہ نے گوشت کھایا, اس کے بعد کہا کہ میں بادشاہ ہوں, تم نے میری زندگی بچائی ہے, لہذا آنا شہر. اپنا بتایا جو ایڈریس, آنا, میں تمہیں انعام سے نوازوں گا. بزرگ بتا رہے ہیں, یہ علامہ ہلی سے سنتے رہیے گا. اب کہا کہ علامہ اب یہ بتائیے, اس خاتون کے پاس اپنا کل جو کچھ بھی تھا زندگی گزارنے کا سہارا, ایک بکری تھی,
بکری کا دودھ بھی پلا دیا، بکری کا گوشت بھی کھلا دیا۔ اب اگر یہ خاتون بادشاہ کے پاس جائے تو بادشاہ کو انعام کے طور پر کیا دینا چاہیے؟ حق و انصاف کیا ہے؟ حق و انصاف کیا ہے؟ بادشاہ کیا دے؟ علامہ نے فرمایا حق اور انصاف تو یہی ہے کہ جو کچھ بھی اس ضعیفہ کے پاس تھا اس نے بادشاہ پر قربان کر دیا، لہذا جو کچھ بادشاہ کے پاس ہے بادشاہ اب اس خاتون کو دے۔ علامہ نے اب بزرگ نے فرمایا علامہ پھر تم تردد کا شکار کیوں ہو رہے ہو؟ امام حسین نے وہ کون سی چیز ہے جو اپنے لیے بچا کر رکھی؟ جو کچھ تھا سب توحید کے نام پر قربان کر دیا، دین کے نام پر قربان کر دیا، جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا، اولاد قربان کر دی، جو کچھ تھا سب قربان۔ اگر پروردگار عالم 90 حج نہیں سینکڑوں ہزاروں حج کے برابر بھی ثواب دے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ لیجیے بر محمد و آل محمد۔ اتنا زیادہ چونکہ امام حسین نے تمام نبیوں کی محنتوں کو ضائع، یزید کی جانب سے تو اعلان ہو چکا تھا۔ اب ذرا سوچیں، یزید تو کہہ چکا تھا نہ کوئی دین آیا، نہ کوئی اسلام آیا، نہ کوئی مذہب، نہ شریعت، بنی ہاشم کا کھیل تھا جو حکومت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کھیل کھیلا تھا، اور دنیا کے تمام لوگ بیعت مسلمان کر چکے تھے، اکیلا حسین ہے۔ بس امام حسین نے فرمایا کہ نہ میں بیعت کروں گا، یہ نہیں کہا صرف میں بیعت نہیں کروں گا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی قربانی امام حسین نے دی ہے۔ پروردگار عالم نے کیا دیا؟ حدیث پانچوں امام سے بھی ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ امام حسین نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے اس کے عوض پروردگار عالم نے جو چند خصوصیات ہیں امام حسین کی جو اللہ نے عطا کی ہیں، اس میں سے پہلی چیز جعل الامامۃ فی ذریتہ، پروردگار عالم نے امامت کو امام حسین کی نسل میں قرار دیا۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت، سب کچھ، خلیل خدا، مگر سب سے آخر میں سب سے بڑا امتحان اللہ نے لیا، بیٹے کا امتحان، اور جناب ابراہیم نے اپنے دانستہ اپنے بیٹے کو ذبح بھی اللہ کی راہ میں کر دیا۔ سب سے بڑا امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امام بھی بنا دیا لوگوں کو۔ جناب ابراہیم نے ایک قربانی دی، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو امام بنا دیا۔ امام حسین نے پورے گھر کی قربانی دی، اللہ نے امامت کو امام حسین کی نسل میں قرار دے دیا۔ پہلی چیز جعل الامامت فی ذریتہ، دوسری چیز استجابت الدعاء تحت قبتہ، امام حسین کے قبے کے نیچے دعا 100% قبول ہوگی۔ جب کبھی انشاءاللہ جانا نصیب ہو، اور میری دعا ہے اللہ آپ کو انشاءاللہ اس سال ہی بلکہ ہر سال انشاءاللہ زیارات کے لیے جائیں، اللہ سے حالات بنائے کہ انشاءاللہ آپ سب زیارات سے مشرف ہوں، اور جب جائیے گا اپنی خاص دعائیں بالکل یاد رکھ کے جائیے گا، اور جب انشاءاللہ اس قبے کے نیچے جائیں تب امام کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، 100% آپ کی دعا قبول ہوگی جو آپ اس قبے کے نیچے کریں گے۔ یہ پروردگار کا وعدہ ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز جعل الشفاء فی تربتہ، امام حسین کی مٹی کو، قبر کی مٹی کو خاک شفا قرار دے دیا، تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ لا تعد ایام ظاہری فی عمرہ، جب ظاہر امام حسین اپنے گھر سے نکلتا ہے جانے واپس آنے تک جتنے دن بھی وہ سفر میں رہتا ہے، یہ ایام اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتے۔ اللہ تعد ایام ظاہری فی عمرہ، یہ ایام جو زیارت میں گزر رہے ہیں یہ اللہ اس کی عمر میں ہی شمار نہیں کرتا ہے،
یہ خصوصیات امام حسین کی زیارت کی. اللہ نے امام حسین کو شرف عطا کیا. اب میں ایک چیز جلدی سے بیان کروں اور مجلس تمام کر رہا ہوں جلدی سے انشاءاللہ. میں جانتا ہوں تھکے ہوئے ہیں آپ بھی, مگر ایک شاید کوئی بات ہو, ذرا سن لیجئے. بابرنز آواز سے صلوات بھی پڑھ لیجئے. محمد اب ماشاءاللہ جانتے ہیں خبریں آج کل آپ مستقل سنتے ہی رہتے ہیں. الحمدللہ کربلا میں کروڑوں لوگ پہنچے ہوئے. لوگ حیران ہیں کتنے لوگ پہنچ جاتے ہیں کہاں کیسے. جنگ کا ماحول ہے, اس کے باوجود نہ کھانے کی کمی, نہ پینے کی کمی, نہ رہنے سہنے کی کوئی دقت, کچھ نہیں. الحمدللہ کروڑوں لوگ جا رہے ہیں. لوگ حیران. ایک موقع پر پانچویں امام نے جنت کی ایک مثال دی تھی. شام کے راستے میں ایک پادری تھا, ایک کرسچن, جو سال میں ایک ہی مرتبہ اپنے معبد سے نکلتا تھا. بڑا عالم تھا. جب امام سے ملاقات ہوئی اس نے چند سوال کیے تھے. انہی سوالوں میں سے ایک سوال اس نے کیا تھا کہ تم مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ جنت میں کتنے ہی لوگ کیوں نہ پہنچ جائیں, جنت کی جگہ تنگ نہیں ہوگی اور جنت کی غذا کم نہیں ہوگی. اس کی دنیا میں کون سی مثال ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے؟ تو امام علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا تھا. جواب میں پانچویں امام نے فرمایا جیسے ایک چراغ سے سینکڑوں چراغ جلا دیے جائیں, پہلے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوگی. آج کے زمانے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے جہاں نہ زمین کم ہوگی اور نہ غذا کم ہوگی, تو میں کہوں گا وہ کوئی اور نہیں, جنت کی مثال کربلا ہے. کربلا ہے. نہ جگہ تنگ ہو رہی ہے اور نہ غذا کی کوئی کمی ہے. اصل میں جنت حقیقت میں جنت کا ہی ایک ٹکڑا ہے کربلا. یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے. 11ویں بج آخری باتیں سن لیجیے جلدی سے اور فخر کیجئے گا. 11ویں صدی ہجری میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کے عالم تھے, فیلسوف تھے, محدث تھے, مفسر قرآن تھے, علامہ فیض کاشانی. نام یاد رکھیے گا, علامہ فیض کاشانی. ان کی تفسیر ہے, تفسیر کا نام ہے تفسیر صافی. 11ویں صدی ہجری کی بات ہے. ایران میں زندگی گزاری انہوں نے. صفوی حکومت ایران میں تھی اس زمانے میں. اس زمانے میں برطانیہ کا ایک سفیر تھا جو ایران میں تھا, بہت قابل آدمی, بہت پڑھا لکھا, اور کئی زبانوں پر خاص طور سے اس کو عبور حاصل تھا. بڑی مہارت رکھتا تھا 2 علم پر خاص طور سے, ایک علم حیات اور دوسرے علم نجوم, ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی. ان دونوں علم پر خاص طور سے عبور رکھتا تھا. لہذا وہ لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو, کل کیا کرو گے, یہ تک بتا دیا کرتا تھا. اس نے آنے کے بعد ایران میں ایک سوال کیا, اسلام کی حقانیت کی ناقابل تردید دلیل چاہیے. آسان لفظوں میں اس کو, اسلام اگر حق ہے, مذہب دین حق مذہب ہے, تو اس کی کوئی ایسی دلیل دیجئے جس کو میں رد نہ کر سکوں. اور جو بھی دلیل دی جاتی تھی وہ اس کو رد کر دیا کرتا تھا, کاٹ دیا کرتا تھا. اب شیعہ جتنے بھی تھے وہ پریشان, بادشاہ پریشان, کرے کیا. وہ کہہ رہا کوئی ایک دلیل چاہیے کہ اسلام حقیقی مذہب ہے, خدا کا مذہب ہے, ناقابل تردید. بہت سی دلیلیں دی, سمجھ میں نہیں آیا. اب کیا کیا جائے؟ بادشاہ شیعی ہے. کسی نے اس کو بتایا جناب صرف ایک راستہ ہے. کیا؟ کہ جو ہمارے عالم ہیں علامہ فیض کاشانی, ان کو بلا لیا جائے, ان کا مناظرہ رکھ دیا جائے, وہ بات چیت کریں, وہ دلیل دے سکتے ہیں. اور کچھ نہیں ہے, سب سے بڑا عالم وہی ہے ایران میں. علامہ فیض کاشانی کو بلا لیا گیا. دربار سجا ہوا ہے, علماء ہیں, خواص ہیں, وہ سفیر بھی ہے. سفیر ہوتے ہی پڑھے لکھے ہیں, یہ تو خاص طور سے مہارت رکھتا تھا. اب علامہ کو بتایا گیا کہ جناب ایسے ایسے مسئلہ, یہ ایسے چاہتے ہیں. علامہ نے فرمایا ہم دلیل دیں گے, اگر یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یا مباحثہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم دلیل دیں گے اسلام کی حقانیت کی.
بشرطے کہ یہ اگر قابل ہیں تو، توجہ کیجئے گا، ختم ہو رہی ہے مجلس، بشرطے کہ یہ اگر پڑھے لکھے ہیں تو، مگر لگ نہیں رہے کچھ یہ قابل، پڑھے لکھے لگ تو نہیں رہے۔ اچھا پڑھے لکھے آدمی کو اگر کہیں کہ ان پڑھ سے لگ رہے ہیں تو اس کا تو خون کھول جائے گا، کہ مگر لگ تو رہے ہیں کچھ ان پڑھ سے ہی۔ سفیر نے کہا کہ جناب آپ کا ملک ہے، آپ کا دربار ہے، بادشاہ آپ کے، عوام آپ کی، خواص آپ کی، سب آپ کے ہیں، آپ کی زبان ہے، آپ جو چاہے کہیں، لیکن اگر آپ کو میری معرفت ہوتی تو آپ ایسے نہ کہتے میرے بارے میں۔ علامہ فیض کاشانی نے کہا اس کا مطلب تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پڑھے لکھے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں پڑھا لکھا ہوں۔ تمہیں اپنے علم کے اوپر یقین ہے؟ کہا مجھے یقین ہے۔ علامہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ہم دلیل دیں گے۔ علامہ نے توجہ کیجئے، جیب میں ہاتھ ڈالا، مٹھی بند کی، سفیر کے سامنے پیش کی، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ سفیر نے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنا سر جھکا لیا، گردن جھکا لیا۔ علامہ نے کہا کیا ہوا؟ تم تو بڑے دعوے کر رہے تھے، فیوچر بتا رہے تھے، مستقبل، کل کیا کرو گے، اور یہ نہیں بتا پا رہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھایا، اب جو چہرہ اٹھایا وہ ندامت کا پسینہ پیشانی پر، کہا جناب میں جانتا ہوں آپ کی مٹھی میں کیا ہے، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ چیز آپ کے ہاتھ میں آئی کہاں سے۔ توجہ، سوچ یہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں آئی کہاں سے۔ کہا پہلے بتاؤ تو صحیح ہے کیا۔ اس نے کہا آپ کی مٹھی میں ہے جنت کی مٹی، آپ کی مٹھی میں جنت کی مٹی ہے، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جنت کی مٹی آپ کی مٹھی میں کیسے آئی۔ علامہ نے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ جو واقعی جو تم کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا 100%، 100% اپنے علم پر پورا یقین ہے کہ آپ کی مٹھی میں جنت کی مٹی ہے۔ علامہ نے کہا بس بات ختم ہو گئی، اب مجھے مزید کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا جناب میں نے اسلام کے حق ہونے کی دلیل مانگی ہے، جنت کی مٹی نہیں، جنت کی مٹی سے اسلام کے حق ہونے کی دلیل، اس سے کیا رابطہ ہے؟ علامہ نے کہا رابطہ ہے، پھر سے میں تم سے تاکید کر کے پوچھ رہا ہوں، اپنے علم کے اوپر تمہیں یقین ہے؟ اس نے کہا یقین ہے، جنت ہی کی مٹی ہے۔ علامہ نے کہا تو بالکل تم نے صحیح کہا، میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ ہاں میرے مٹھی میں جنت کی مٹی ہے۔ اب علامہ نے اپنی مٹھی کھولی اور فرمایا یہ خاک شفا ہے، اور یہ وہ مٹی ہے جو میری قوم کے ہر ایک گھر میں موجود ہے، یہ سجدگاہ ہے، یہ میری قوم کے ہر ایک گھر میں ملے گی۔ اس نے کہا مگر حق کی دلیل سے کیا مطلب اس کا؟ فرمایا جس بات کو 1000 سال سے زیادہ عرصہ پہلے میرے نبی کہہ کر گئے تھے، اس بات کو تمہارا علم 1000 سال کے بعد تصدیق کر رہا ہے کہ یہ جنت کی مٹی ہے۔ میرے نبی نے 1000 سال پہلے کہا تھا کہ کربلا معلی جنت کا حصہ ہے، آج تمہارے علم نے تصدیق کر دی کہ کربلا معلی خاک شفا جنت کا حصہ ہے۔ اب اس نے کہا اب بتاؤ کیا اب اس کے بعد بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کہتا ہے کہ اب اس کے بعد کون سی دلیل کی ضرورت رہ گئی؟ میں اپنے علم کی تکذیب نہیں کر سکتا، اپنے علم کو نہیں جھٹلا سکتا۔ آیا تھا تحقیق کرنے کے لیے اور تصدیق کے لیے اور دلیل مانگ رہا تھا، گیا تو قائل ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو میرے عزیزوں، امام حسین کو پروردگار عالم نے یہ قربانی کے بس جو اچھی 40 کا دن ہے بس کافی ہے، آج کی بس جملے مصائب کی بھی سن لیجیے۔ پوری دنیا میں یہ شخصیت اکیلی ہے امام حسین کی جس کا غم شان سے پوری دنیا میں یہ منایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام حسینی کا چہلم کیوں کرتے ہو؟ چونکہ باقیوں کا چہلم ہوا ہے،
باقی امام معصومین کے چہلم منانے والے موجود تھے، آزاد تھے۔ حسین کا چہلم جس وقت ہوا تو سیدانیہ قید خانے میں تھی۔ وہ وقت جب آیا حالات ایسے بنے کہ یزید کو رہائی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سید سجاد کو بلایا گیا۔ سید سجاد نے آ کر شہزادی کو خبر دی، میں جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے فرمایا کہ میرے لال سید سجاد، یزید اگر رہا کرنا چاہتا ہے ہماری چند شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے، پہلے ہمارے لیے شام میں کوئی مکان خالی کر دیا جائے۔ ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں، فرش عزا بچھانا چاہتے ہیں، ہم گریہ کرنا چاہتے ہیں، پلسا دینا چاہتے ہیں۔ یزید نے شرط مان لی، مکان خالی کر دیا گیا اور شہزادی نے فرش عزا کی بنیاد ڈال دی، مجلس کی بنیاد ڈال دی۔ شہزادی نے دوسری شرط رکھی تھی کہ ہمارے تبرکات واپس کر دیے جائیں۔ اس نے کہا یہ کیسی شرط، میں کیسے عمل کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ جو فوجی جو سپاہی گئے ہوئے تھے سب لوٹ کر لے گئے۔ ہاں چادریں مل جائیں گی، شہداء کے سر مل جائیں گے۔ لیجئے اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ چادریں آنا شروع ہوئیں۔ جس وقت چادریں آئی ہیں، شہزادی زینب ایک ایک چادر تمام بیویوں کے سپرد کرتی رہیں۔ ایک چادر آئی جناب ام کلثوم کے حوالے کی، دوسری چادر آئی جناب ام لیلہ، ام فروہ، ام رباب، سب کو چادریں دے دی گئی، مگر انہی چادروں میں ایک چادر اور تھی، چادر تھی ایک چھوٹی چادر تھی، چادر لینے والی بچی نہیں تھی۔ رباب کے حوالے کی گئی۔ رباب نے چادر کو لیا، سکینہ کی قبر پر پہنچی۔ میری بچی تجھے بڑا ارمان تھا کب رہائی ہوگی۔ سکینہ کی قبر پر چادر ڈال دی۔ اجرکم اللہ، جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ ماتم کرے گا، وہ پرسہ دے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اسی درمیان سرحائے مبارک آنا شروع ہوئے۔ سرحائے مبارک ایک ایک سر آیا، وارث کے حوالے کر دیا گیا۔ جناب علی اکبر کا سر ام لیلہ نے آگے بڑھ کر لے لیا، جناب قاسم کا سر ام فروہ نے آگے بڑھ کر لے لیا۔ ہر ایک سر آتا رہا، ہر ایک بی بی آگے بڑھتی تھی، سر کو لے لیا کرتی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اسی وقت دو سر آئے مگر لینے والا کوئی نہیں، ان سروں کو کوئی لینے والا نہیں تھا۔ میں قریب گیا، سید سجاد کے پاس گیا اور میں نے کہا سید سجاد کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ کوئی لینے والا نہیں ہے سروں کو؟ سید سجاد کہتے بھائی حمید ایسے نہ کہو، ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، مگر ان کا کہنا ہے بھائی کا ماتم کروں گی، بھائی پر گریہ کروں گی، بچوں کا ماتم نہیں کروں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سید سجاد کے ہتھکڑیاں اتاری گئی، بیڑیاں اتاری گئی۔ سنا آپ نے آسان لفظوں میں، مگر یہ غلط ہے۔ ہتھکڑیاں اتاری نہیں گئی، بیڑیاں اتاری نہیں گئی، بلکہ ہتھکڑیاں کاٹی گئی ہے، بیڑیاں کاٹی گئی ہے۔ اس لیے کہ لوہے نے جسم کے اندر جگہ بنا لی تھی تو جو گردن کے اندر باقاعدہ پیوست ہو چکا تھا، جو نکتارا نہیں گیا۔ حداد کو بلایا گیا جس نے ہتھکڑیوں کو کاٹا ہے، جس نے بیڑیوں کو کاٹا ہے، جس نے یہ گلے کا خاردار تو کاٹا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، ہاں عزیزوں، ایک شرط اور تھی، ہم پہلے مدینہ جائیں گے مگر ہم پہلے کربلا جائیں گے۔
یزید نے شرط مان لی. یزید نے کہا تمہارے آبا و اجداد کے شیعوں میں سے ہے, اس کا باپ بھی شیعہ تھا, بشیر ابن مسلم, میں اس کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں, وہ لے کر جائے گا اونٹ پر. اور لیجیے وہی ہوا. جس وقت قافلہ یہ چلا, روایت کہتی ہے سب سے آخر میں اماریوں پر جو سوار ہوئی بیبیاں, سب سے آخر میں جناب رباب سوار ہوئی. جناب رباب, شہزادی زینب ایک ایک بیوی کو سوار کرتی رہی, ایک ایک بیوی کو سوار کرتی رہی. جناب رباب کو تلاش کیا, رباب کہاں ہے؟ بھابی جان آئیے, اماریہ تیار ہو چکی ہے. رباب کہتی ہے شہزادی آپ کو رہائی مبارک, آپ کو رہائی. اللہ نے مجھے 2 بچے عطا کیے تھے, ایک کربلا میں چھوڑا سکینہ کو شام کے زندوں. لیجیے قافلہ چلتا ہے. امام حسین کی قبر پر سب سے پہلے ظاہر امام حسین صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری, جو اپنے غلام عطیہ کے ساتھ پہنچ چکے تھے. غلام نے پوچھا, پہلے کسی کسان سے معلوم کیا اس جگہ کا نام کیا ہے. کہا اس کو کربلا کہتے ہیں. جیسے کربلا کا نام سنا, فوراً جابر نے اپنے غلام عطیہ سے کہا عطیہ اونٹوں کو روک دو, بٹھا دو, میری منزل آ گئی. یہیں پر فرزند رسول شہید کیا گیا. مجھے قبروں کے درمیان چھوڑ دو, آگے چلتے ہیں. قبروں کے درمیان میں مگر عطیہ کہتا ہے کہ میرے آقا ان تمام قبروں کے درمیان میں پتہ کیسے چلے گا کہ حسین کی قبر کون سی ہے؟ کہا وہ میں معلوم کر لوں گا, مجھے چھوڑ دو. نابینا ہو چکے تھے جناب جابر. ایک مرتبہ عطیہ نے ہاتھ پکڑا, قبروں کے درمیان لے گیا. اب ایک مرتبہ جناب جابر نے بلند آواز سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. ایک قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا جابر سمجھ گئے وہی فرزند رسول کی قبر ہے. پہنچ گئے, اپنا آپ کو اسی قبر کے اوپر گرا دیا. جابر نے اپنے غلام عطیہ سے کہا عطیہ مجھے اکیلا چھوڑ دو, تھوڑا فاصلے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ. عطیہ تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا. کہتا ہے میں نے محسوس کیا جیسے کچھ باتیں کر رہے ہوں جابر ابن عبداللہ الانصاری, جیسے امام کی قبر پر باتیں کر رہے ہوں, اور ایسا محسوس ہوا جیسے واقعا جواب آ رہا ہو, سوال جواب ہو رہے ہو, بات چیت ہو رہی ہو. اسی درمیان میں عطیہ کہتے ہیں کہ فوراً جابر اٹھ گئے قبر سے. ایک آواز قبر سے آئی جابر میری قبر سے دور ہو جاؤ, میری قبر سے دور ہو جاؤ. جابر کہتا ہے فرزند رسول کوئی گستاخی ہو گئی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. کہتا نہیں جابر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, میری بہن آ گئی ہے, میری باجائی زینب شام سے لٹ کر آ گئی. شہزادی زینب قافلے کے ساتھ آ گئی. شہزادی زینب ہے. ہر ایک بی بی نے اپنے آپ کو, میں نے ختم کر دی مجلس, ہر ایک بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ کے پشے گرانا شروع کیا. ہر ایک بی بی وارث کی قبر پر گر رہی تھی. شہزادی زینب بھائی کی قبر کی جانب لپٹی, تیزی کے ساتھ بڑھی بھائی کی قبر پر. مجلس تمام ہے, بس آخری جملہ سن لیجیے. سید سجاد اکیلے مرد ہیں. جناب جابر پہچان نہیں سکے. پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں علی ابن الحسین ہوں. جابر چاہتے ہیں گلے ملنا, پرسہ دینا. سید سجاد کہتے ہیں صحابی رسول گلے نہ مل سکے کیونکہ زخم ابھی تک تازہ ہے, میرے گلے میں زخم ابھی تازہ ہے. سید سجاد سے ایک درخواست کی جناب جابر نے. حسین کی قبر کا علم ہو گیا,
میں چاہتا ہوں ابو الفضل عباس کی قبر کی بھی زیارت کروں۔ سید سجاد نے جناب جابر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آئیے میں پہنچاتا ہوں آپ کو چچا جان کی قبر پر، اور غازی کی قبر پر لے جا کر فرمایا کہ یہ میرے چچا ابو الفضل عباس کی قبر ہے۔ جابر بیٹھ گئے اور قبر کے قریب بیٹھنے کے بعد اب جو گریہ کر رہا ہے، ہاتھوں کو جو ایسے پھیلایا، ایک مرتبہ پھر مڑ کر کہا سید سجاد میں نے عباس کی قبر کے لیے کہا ہے، کسی بچے کی قبر کے لیے نہیں۔ یہ تو دنیا جانتی ہے عباس کا قد اتنا لمبا تھا، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو قدم زمین پر خط کھینچتے جاتے، مگر یہ تو بچے کی قبر محسوس ہوتی ہے۔ سید سجاد تڑپ کر کہتے یہی میرے چچا کی قبر ہے، دشمنوں نے لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑوں کو میں نے جمع کیا، اسی قبر میں دفن کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ برنا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، معبود کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے۔ یا اللہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، آنسو کو رمال زہرہ میں جگہ عنایت فرما۔ معبود دنیا میں جہاں کئی بھی سیان حیدر کرار موجود ہیں، ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر قسم کے رنج غم دکھ درد تکلیف سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے مقدسات کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، بالخصوص شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے روزوں کی حفاظت فرما۔ میرے معبود جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، علماء اسلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ میرے معبود ایران کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، تمام باطل سازشوں کو ناکام فرما، امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ میرے معبود ہمارے تمام مجاہدین کی حفاظت فرما، یا اللہ رہبر معظم کی حفاظت فرما، تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما، تمام مومنین جو بھی دل میں جو بھی دعا تمنا آرزو رکھتے ہیں خواہش رکھتے ہیں، یا اللہ ان تمام کو قبول فرما۔ پھر سے دعا ہے یا اللہ ہمارے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور سے وکیل فیملی کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پھر سے دعا ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کا امان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومنین و مومنات، تمام حاضرین کے تمام مرحومین، آپ تمام حضرات کے مرحومین، تمام مرحومین مومنین جو قبرستان میں یا آرام باغ میں رحمت آباد میں مدفون ہیں، ان تمام کے لیے خاص طور سے وکیل فیملی کے تمامی مرحومین کے لیے مل کر پڑھ لیجئے فاتحہ۔